آج ان کے نام پر لوگ تھوک تک پھینکنا پسند نہیں کرتے، آج ان کے نام پر لوگ پیشاب تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ یاد رکھنا دنیا میں نام اسی کا باقی رہتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے، دنیا میں نام اسی کا زندہ رہتا ہے جو لوگوں کے ساتھ محبت، امن، پریم کے ساتھ جیون کو گزارا کرتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، نکاح یہ محبتوں کا سفر ہے، شادی یہ محبتوں کا سفر ہے۔ کیسے ہمارا ضمیر گوارا کر سکتا ہے کہ ہم ایسے کاموں میں اپنے پیسوں کو برباد کر دیں، جن پیسوں کو برباد کرنے کے بعد نکاح کے بعد جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہمارا بچہ 10 سال کا ہوتا ہے، ہم اسے کبھی ٹائر کا لیور تھماتے ہیں، کبھی اس بچے کو زری کے کارخانے میں بھیجتے ہیں، کبھی اس بچے کو روڈ کے کنارے ایسی جگہوں پر ٹائر کے دکان جہاں پر پانی کی جگہ کچھ اور ملا کرتا ہے، جہاں پر آرام کی جگہ مچھر اور کھٹمل ملا کرتے ہیں، ایسے دکانوں میں ہمارے بچے جا کر محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہوتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سرکار کی اتنی یوجناؤں کے بعد بھی آج ہمارے سماج میں ایسے بچے ہیں جو اب بھی جاہل ہیں، وہ پڑھنا نہیں جانتے، وہ لکھنا نہیں جانتے، وہ کچھ بولنا نہیں جانتے، وہ اپنے حق اور ادھیکار سے ونچت ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ میں اس پنچایت کا رہنے والا ہوں، ہمارے ادھیکار اس پنچایت میں کیا ہے۔ جو اپنے وارڈ استر کا رہنے والا، اسے معلوم نہیں کہ میرا حق اور ادھیکار کیا ہے۔ وہ کیا جانے گا کہ ایک ایم ایل اے کے اوپر میری ذمہ داری کیا ہے، ایک سانسد کے اوپر میری ذمہ داری کیا ہے۔ وہ ہمارے نوکر ہیں، ہم نے چن کر کے انہیں بھیجا، وہ ہمارے مالک نہیں ہو سکتے۔ ان کا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کی سیوا کرنا۔ میرے بزرگ اور دوستوں، آج ہمارے یہاں شادیوں میں آپ دیکھیے، آدمی کی سخاوت دیکھنی ہو تو شادیوں میں جائیے، فضول خرچی میں دیکھیے، اور دیکھنا ہے کہ وہ آدمی کتنا کنجوس ہے تو مسجد کے صف میں لگ جائیے۔ مسجد کے صف میں، مسجدوں میں آج بھی ایسے سکے آ رہے ہیں جو سکہ مارکیٹ میں نہیں چل رہا ہے۔ مسجدوں میں آج بھی ایسے بہت سے نوٹ پڑے ہوئے ہیں صاحب، جو نوٹ اتنا پھٹا ہوا ہے کہ اب وہ مارکیٹ میں نہیں چل سکتا ہے۔ مجھے بتائیے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس قوم کی یہ عادت ہو کہ پھٹا ہوا نوٹ وہ اللہ کی راہ میں دے، نہیں چلنے والا نوٹ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور حرام کاری میں اپنے پیسوں کو برباد کرے، حرام کاری میں اپنے پیسوں کو برباد کر دے، یاد رکھنا اس قوم کے اوپر اگر سوال آتا ہے تو ہمیں اس کے لیے افسوس نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے اپنا سر نہیں پیٹنا چاہیے۔ آپ قرآن شریف اگر نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھیں، اور ایسے ہی نہیں صرف پڑھتے رہیں۔ آپ قرآن شریف کنز الایمان ہدیہ کرا کے لائیں، اس کے معنی کو پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں۔ طوفان نوح آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جائیے دین کا کام کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ سنو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کے آگے سجدہ و سجود ہو جاؤ۔ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ جب طوفان آنے کے قریب آیا تو اللہ نے کہا، اے نوح کشتی تیار کرو اور اپنے چاہنے والوں کو لے کر کے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی جو میرے ماننے والے انہیں لے کر کے سوار ہو جاؤ۔ اللہ، طوفان آیا، وہ لوگ محفوظ رہے، پانی آیا، سیلاب کا ایک قطرہ بھی ان کا کچھ بگاڑ نہ سکا۔ لیکن جو اللہ کے حکم کے ماننے والے نہ تھے، جو پیغمبر کے حکم کے ماننے والے نہ تھے، سیلاب کے پانی نے انہیں تباہ کر دیا، انہیں برباد کر دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جو اللہ کی رسی کو چھوڑ دیتی ہیں، جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑتی۔ یاد رکھنا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ شادی کیا ہے؟ شادی جو ہے